اللہ کے نبی کی حدیث ہے اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس بندے میں یہ 4 چیزیں ہوں وہ پکا منافق ہے، خالص ترین منافق ہے۔ جس میں سے ایک چیز اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، وہ یہ کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یعنی جب وہ بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ واٹ از دی سائنس آف ہپوکریٹس، یعنی جو ہپوکریٹس ہیں، وہ منافقین جو ہیں، ان کی کیا کیا سائنس ہے، ان کی کیا کیا صفات ہے۔ تو جس میں سے پہلی صفت کے ہم بارے میں بات کریں گے، جو کہ یوزولی ہمارے معاشرے میں، ہمارے انوائرمنٹ میں، خاص طور پر ہماری یوتھ کے اندر یا پھر جو بھی XYZ بہت کامن ہے، اور اتنا کامن ہے کہ یہ جب تک نہ یوز کیے جائیں ہماری لائف سٹائل میں، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت معصوم ہے، یہاں سو کالڈ جو ممی ڈیڈی ہیں۔ یہ چیز نہ ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جھوٹ، ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کا کتنا استعمال کرتے ہیں، ایوری ون نوز بیٹر۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس بندے میں یہ 4 چیزیں ہوں وہ پکا منافق ہے، خالص ترین منافق ہے۔ جس میں سے ایک چیز اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، وہ یہ کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یعنی جب وہ بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں کون کتنا سچا ہے اور کون کتنا جھوٹا ہے۔ آپ دیکھیں جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس ٹائم پر جو منافقین تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ہر بندے نے اپنا عذر پیش کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، جھوٹ بولا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جھوٹ بولا، اور سچ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور انہوں نے عزم کر لیا اور انہوں نے سچ کہہ دیا۔ فی الحال اس وقت تو ان کے اوپر پریشانی آئی، لیکن بعد میں جو اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام دیا، جو منافقین کا نہیں تھا، وقتی طور پر منافقین تو بچ گئے، لیکن اس وقت ان کی کیا معاشرے میں عزت رہی وہ سب جانتے تھے، اور اللہ کے یہاں کیا مقام رہا وہ سب جانتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور مزید فرمایا کہ علیکم بالصدق، کہ تم پر ہے کہ تم سچ بولو، فإن الصدق یہدی الی البر، کہ سچ بولنا جو ہے یہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کوئی بندہ یہاں تک سچ بولتا رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ علیکم وإیاکم بالکذب، کہ تم جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر آگے وہی بات ذکر کی ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خود دیکھیں، آپ جو اپنا انالائز کریں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اور ایک جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، ان دونوں کی زندگی میں بہت ڈفرینس ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج جو بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک الگ ہی مقام دیا ہے، اور جب تک وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ لوگ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر معاملے میں آپ نے کہا کہ ہاں بس ابھی 5 منٹ میں آ گیا، اور پھر وہ آتا ہے 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں معاشرے میں کامن ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جھوٹ جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ صرف جو ایک میمز کا دور ہے اور ایک روسٹنگ کا دور ہے، اس میں جو جھوٹ کی ایک آمیزش ہوتی ہے، جو ہمارے یہاں سے ساری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اس وجہ سے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ لوگوں کو ہنسائے، تو 2-3 دفعہ فرمایا کہ ویل لہم، کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو آئی ہوپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔